حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا خاندان۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی کتنے تھے اور ان کے کیا نام ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں کتنے تھے اور ان کے کیا نام ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کتنے تھے اور ان کے نام کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھو کتنی تھی اور ان کے نام کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدیم انسانی معاشروں میں نسب کی طہارت و پاکیزگی کو شخصیت کی طہارت اور پاکیزگی پر دلائل سمجھا جاتا تھا۔ اس حوالے سے قدیم اہل عرب بالخصوص نسب اور رشتہ داری کے بارے میں گہرا علم رکھتے تھے اور اس بنیاد پر شخصیات کے حسن و قباح کا تعین بھی کرتے تھے اور خون کی پاکیزگی اور نیک نسب ہونے پر فخر و مباحات کا اظہار کرتے اور شجرہ نسب کے حفظ اور اس کی چھان بین کا خوب اہتمام کرتے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ عربوں کے علاوہ کسی قوم نے نسب کو اتنے باوقار انداز میں کبھی یاد کرنے کا اہتمام نہیں کیا تھا۔ حضرت محمد کو زندگی کے ہر پہلو میں انسانیت کے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے، اس لیے آپ کو سلسلہ نسب بھی ہر لحاظ سے بے مثال اور لاسانی تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب اپنی سچائی، امانت داری، ہمدردی اور رحم دلی کی صفات کے لیے پورے جزیرہ نما عرب میں مشہور اور منفرد تھا۔ 5 جس کا ذکر خود احادیث طیبہ میں نبی نے مختلف مقامات پر فرمایا ہے۔ نبی اکرم کا تعلق حضرت اسماعیل کی نسل سے تھا، جنہیں عام طور پر بنو اسماعیل کی اولاد کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ایک بیٹے کا نام قدیر تھا، جس کی نسل میں سے حضرت عدنان مشہور ہوئے، جو عرب کے تمام عدنانی قبیلوں کے جد اعلیٰ تھے۔ رسول اللہ کا تعلق بھی عدنانیوں کی ایک شاخ سے تھا، جو قریش کے نام سے جانی جاتی تھی۔ یہ شاخ فہر بن مالک کی اولاد میں سے تھی۔ سیرت نگاروں اور ماہرین انساب کی طرف سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ حضرت محمد کا سلسلہ نسب ان کے جد امجد حضرت عدنان تک نہایت ہی صداقت اور درستگی کے ساتھ درج ہے۔ حضرت عدنان تک حضور کا شجرہ نسب ناقابل تردید طور پر واضح ہے، جو 20 واسطوں سے ہوتا ہوا ان تک پہنچتا ہے۔ اس حوالے سے ابن ہشام فرماتے ہیں کہ بن عبداللہ، ابن عبد المطلب، شیبہ بن ہاشم، عمرو بن عبد المناف، المغیرہ بن قصی، زید بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر، قریش بن مالک بن نصر، قیس بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرقہ، عامر بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عد۔ انبیاء کرام کا تعلق ہمیشہ اعلیٰ خاندانوں اور پاک انساب سے رہا ہے۔ جعفر ابن عبداللہ نے حبشی بادشاہ نجاشی کے ساتھ اپنی گفتگو میں اس کا ذکر کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی ایک وجہ بتاتے ہوئے انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک ایسا رسول مبعوث کیا جس کے نسب، سچائی، دیانت اور پاکیزگی کو ہم جانتے ہیں۔ یعنی اہل عرب میں یہ بات عام تھی کہ جو شخص بھی کسی منصب یا فضیلت کا اپنے لیے دعویٰ کرتا ہے، اسے سب سے پہلے اپنا حسب و نسب اور اپنا شجرہ لوگوں کے درمیان واضح کرنا پڑتا تھا، جس سے اس کی شخصیت کے حسن کا اندازہ کیا جاتا تھا۔ شاید اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نسب شریف کی اہمیت کی فضیلت کے بارے میں خود بھی ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے کنانہ کو چن لیا، پھر کنانہ میں سے قریش کو چن لیا، پھر قریش میں سے قبیلہ ہاشم کو چن لیا، پھر قبیلہ ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ یعنی میں محمد اپنے حسب و نسب کے اعتبار سے اعلیٰ ہوں اور عربوں کے عمدہ ترین خاندانوں سے تعلق رکھتا ہوں، اور آپ کے آباء و اجداد اپنی اقوام میں کردار، شرافت، وقار اور تقویٰ میں سب سے بہتر تھے۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نسب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام نسلوں میں میرے تمام آباء و اجداد نے صرف شرعی نکاح سے اپنے تعلقات استوار کیے ہیں۔ آدم سے لے کر عبداللہ تک ان میں سے کسی نے بھی بدکاری، زنا یا کسی اور قسم کا ناجائز فعل یا تعلق قائم نہیں کیا۔ نبی اکرم نے اس بات کی تصدیق کی کہ آپ کی قوم، قبیلہ، خاندان اور گھر تمام مخلوقات میں بہترین ہیں۔ امام ترمذی نے رسول اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تخلیق کی، پھر مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں رکھا، پھر ان کو 2 گروہ میں تقسیم کیا، پھر مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں رکھا، پھر ان کو قبیلوں کی شکل دی، پھر مجھے ان میں سے بہترین قبیلے میں رکھا۔
پھر ان کو خاندان کی شکل دی اور مجھے ان میں سے بہترین خاندان میں رکھا۔ پھر اس نے مجھے رشتہ داری اور نسب میں ان میں سب سے بہتر رکھا۔ مذکورہ احادیث اس حقیقت پر روشنی ڈالتی ہے کہ حضرت محمد کے نسب میں تمام آباء و اجداد اپنے دور کے توحید پرست، مومن اور عظیم انسان تھے۔ اس کی تائید امام زرقانی نے بھی ایک روایت نقل کرتے ہوئے کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نبی اکرم ہمیشہ پاک مردوں سے پاک عورتوں کے رحموں میں منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ قاضی عیاض اس حدیث کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کا نور ہمیشہ شریف اور پاکیزہ انسانوں میں رہتا تھا۔ آپ ابن عمر سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جب آپ زمین پر تشریف لائے تو آپ کا نور آدم کی صلب میں موجود تھا، پھر کئی نسلیں گزرنے کے بعد یہ نور صلب ادریس تک پہنچا اور پھر صلب نوح تک پہنچا، نوح سے یہ سام میں منتقل ہوا اور پھر ابراہیم تک پہنچا۔ اس نور نے ہر نسل زمانے میں پاک پشتوں اور پاکیزہ رحموں کے ذریعے اپنا سفر جاری رکھا۔ اس طرح محمد کا یہ نور آدم حوا سے عبداللہ و آمنہ تک پہنچا۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آباء و اجداد اپنے وقت کے بزرگ اور معزز ترین لوگ تھے۔ ان کی شرافت اور بزرگی کی وجہ سے آس پاس کے لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ حضرت ربیہ بن حرث سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر انگلی اٹھائی ہے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصہ ہوئے، فرمایا اے لوگو، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اسے دو حصوں میں تقسیم فرمایا، یعنی عرب و عجم، تو مجھے ان دونوں میں سے بہترین گروہ یعنی عرب میں رکھا۔ پھر ان کے مختلف قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلہ یعنی قریش میں پیدا فرمایا۔ پھر ان کے گھرانے بنائے تو مجھے ان میں سے بہترین گھرانے میں پیدا فرمایا۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تم میں سے بہترین قبیلہ اور بہترین گھرانے والا ہوں۔ حضرت واصلہ بن اسق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو منتخب کیا اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو منتخب کیا اور بنو کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو منتخب کیا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا اور مجھے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو ہاشم میں سے منتخب کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب کی 13ویں پشت میں نضر بن کنانہ نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ان کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ قریش عرب کا ایک مشہور طاقتور اور ذی عزت قبیلہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی قبیلے کے ایک خاندان بنو ہاشم میں سے ہیں۔ اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریشی بھی ہیں اور ہاشمی بھی ہیں، جیسا کہ کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب نامے سے ظاہر ہے۔ اہل لغت نے قریش کی وجہ تسمیہ کے مختلف وجوہات ذکر کی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ قریش تصویر ہے قرش کی، جس کے معنی سمندر کے ایک طاقتور جانور کے ہیں جو اپنے سے چھوٹے سمندری جانوروں پر غالب رہتا ہے، یا بہت بڑی مچھلی جو چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے، کیونکہ یہ قبیلہ بہادر تھا، اسی وجہ سے اس کا یہ نام معروف ہوا۔ اب ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا مختصر سا تعارف کرائیں گے۔ عبد المطلب کے کل 10 بیٹے تھے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 9 چچا تھے، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حارث، نمبر 2 زبیر، نمبر 3 ابو طالب، نمبر 4 عبداللہ، نمبر 5 حضرت حمزہ رضی اللہ، نمبر 6 ابو لہب، نمبر 7 قسم، نمبر 8 غداق، نمبر 9 موقوم، نمبر 10 حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ عبد المطلب کی 6 بیٹیاں تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیاں کہلاتی ہیں۔ نمبر 1 حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، نمبر 2 حضرت عروہ رضی اللہ عنہا، نمبر 3 ام حکیم، نمبر 4 عاتقہ، نمبر 5 امامہ اور نمبر 6 برا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، نمبر 2 حضرت زینب رضی اللہ عنہا، نمبر 3 حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور نمبر 4 ام کلثوم رضی اللہ عنہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے تھے اور یہ تینوں بیٹے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، نمبر 2 حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، نمبر 3 حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی تعداد 7 تھی، جن میں سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ یہ تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئی تھی اور صرف ابراہیم جو کہ ماریہ قبطیہ سے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فاطمہ کے علاوہ باقی ساری اولاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فوت ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہنیں اور بھائی واضح رہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے بہن بھائی تو نہیں تھے، البتہ 5 رضاعی بھائی اور 2 رضاعی بہنیں تھیں۔ رضاعی بھائیوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کے چچا بھی تھے اور رضاعی بھائی بھی۔ نمبر 2 حضرت ابو سلمہ بن عبداللہ اسد رضی اللہ عنہ۔ نمبر 3 مسروع۔ نمبر 4 ابو سفیان بن حارث۔ نمبر 5 عبداللہ بن حارث۔ اور رضاعی بہنوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 انیسہ بنت حارث۔ نمبر 2 حذیفہ بنت حارث، اور جو شیمہ کے نام سے مشہور تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماموں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے ماموں ہیں، اگر کوئی شخص ایسا ماموں رکھتا ہے تو وہ مجھے دکھائے، یعنی اپنے ماموں پر فخر کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بھی بنی زہرہ سے تھی اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی بنی زہرہ سے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت آمنہ کے رشتہ دار تھے اور ماں کی طرح کے رشتہ دار ماموں ہوا کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کی تعداد 11 تھی، جن کے نام درج ذیل ہیں: نمبر 1 حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ نمبر 2 حضرت سودا رضی اللہ عنہا۔ نمبر 3 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ نمبر 4 حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا۔ نمبر 5 حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا۔ نمبر 6 حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا۔ نمبر 7 حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا۔ نمبر 8 ام سلمہ۔ نمبر 9 حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا۔ نمبر 10 حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا۔ نمبر 11 حضرت صفیہ بنت الحی بن اخطب رضی اللہ عنہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعی مائیں: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 عورتوں کا دودھ پیا ہے۔ سب سے پہلے اپنی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا، دوسری صوبیہ جو کہ ابو لہب کی لونڈی تھی، اور تیسری حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعی مائیں 2 تھیں، ایک حضرت صوبیہ اور دوسری حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ میں نے تمام زمین کی سمتوں اور گوشوں کو چھان مارا، مگر نہ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کسی کو پایا اور نہ میں نے بنی ہاشم کے گھر سے بہتر کوئی گھر دیکھا۔ علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اصل ماں باپ کے لحاظ سے بھی سب سے بہتر ہیں، کیونکہ آپ پشت در پشت پاک صلبوں اور رحموں میں نکاح کے ذریعے منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ کی پشت میں پہنچے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب اسلام نہیں لائے تھے اور ہر کل کے دربار میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، ہوا فینا ذو نسب، یعنی وہ ہم سب میں سے اعلیٰ نسب والے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔